الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللہ تعالی دی حمد و ثنا توبہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید البشر آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے درود و سلام نازل ہو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑھے سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آپ علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوندے نے عرض کردے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی منوں کوئی ایسی نصیحت کرو کہ میں اس نصیحت دے عمل کراں اور عمل کر کے میں نجات پاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی اکثر یہی جملے اور یہی الفاظ آپ علیہ السلام دے
خدمت اندر ہوندے. اگر آپ علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو، اکثر یہ زندگی دے جملے سے اللہ دے محبوب علیہ السلام جی دلانی علی عمل عملتہ دخلتہ الجنہ. اللہ دے محبوب علیہ السلام جی کوئی ایسا عمل دسو کہ میں وہ عمل کراں. اور ایک اور الفاظ من نجات، اللہ دے محبوب علیہ السلام وہ کہہ رہا ایسا عمل کرن دے نال نجات مل دی. یعنی آپ علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ اور شوق اس بات دے سی کہ کوئی ایسی اللہ دے محبوب علیہ السلام نصیحت کر جائے کہ ساسی اس نصیحت دے عمل کر کے سانو کامیابی مل جائے. کلمہ گو جتنے بھی ہیں آپ علیہ السلام دی نصیحت قیامت تک آن والے سب واسطے ایک نمونہ ایک آئیڈیل ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ عمل کر دے سن. آج ساڑھے اور صحابہ فرق گیا اسی سن لینے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. حضرات نبی پاک علیہ السلام دے نصیحتانو آپ علیہ السلام دیاں باتانو جنہ نے منعائے عمل کیتا ہے کامیاب ہوئی رہے. اگر غصہ آ جائے پھر کی کرنا ہے؟ بس ایسے حوالے دینا جو آن والا بلال حبشی ہوئے اللہ دے محبوب دی بات نو مان کے معزن مصطفیٰ بن جانا ہے. اور جن نے میرے محبوب علیہ السلام دی بات نو سنے آئے توجہ نہیں کیتی ہے عمل نہیں کیتا ہے او ابو لہب بن جاندہ ہے. رب ذلیل و خوار کر کے سورۃ لہب آسمان تو نازل کر دیندہ. یہ بات یاد رکھیا جی جنہ نے عمل کیتا نجات انہاں دی اندر آئیے ذرا صحابی دی نصیحت سنیے. نبی علیہ السلام دی نصیحت صحابی نو ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی دیئے توجہ کرے سونیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی لا تغضب، میرے صحابی غصہ نہیں کرنا ہے. کوئی معاملہ بن جائے غصہ نہیں کرنا ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام جی سمجھ آ گئی ہے غصہ نہیں کرنا ہے اور نصیحت کر دو نا. میرے محبوب علیہ السلام نے پھر جملہ دہرایا لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ نہیں کرنا ہے. فردد مرارا، بار بار میرے محبوب نے جملہ دہرایا ہے. میرے محبوب نے فرمایا صحابی نصیحت لے جا اس دے عمل کر جائیں نجات پا جائیں گا، اس دے عمل کر جائیں کامیاب ہو جائیں گا. آج ساڑھے معاشرے دی خرابی دا وجہ اے ہوئی ہے، ساڑھے کر دے ماحول دے خرابی دا وجہ اے ہوئی ہے. اگر کوئی بات چھوٹی موٹی ہو جائے فوراً غصہ آ جاندہ ہے. فرمایا غصہ نہیں کرنا ہے، اللہ تاڑی زندگی نو پرسکون بنا دے گا. اللہ تاڑی زندگی اندر برکتاں دا نزول کر دے گا. اللہ تاڑی زندگی اندر رونقاں دا ماحول بنا دے گا. میرے محبوب علیہ السلام دی نصیحت میرے او تاڑے واسطے نمونہ اور آئیڈیا لے. اور دوسری حدیث سنیے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ او میرے صحابہ پہلوان کنو گندیا. میرے محبوب دے صحابہ فرما دینے سونے محبوب جی میدان دے اندر آ جائے کمزور نو گرا دیتا جائے. اللہ دے محبوب فرما دینے ایتے تاڑی تریف ہے نا
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما الشدید الذی نفسہ عند الغضب، میرے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابی جڑا پہلوان کمزور نو گرا دوے او پہلوان نہیں ہویا کردا ہے۔ اللہ دی زمین دے پہلوان نبی دا امتی پہلوان اوئے جدو غصہ آ جائے تے غصے نو پی جاندا ہے، غصے نو پی جاندا ہے، کوئی معاملہ بندا ہے غصے نو پی جاندا ہے۔ تیسری دلیل ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر دے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ایک کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہونے والا ہو گیا ہے، کہنے لگے عمر جی تاڑے حکومت اندر فلاں مسئلے ہے گیا، انہاں دی حکومت دے خلاف پروپوگنڈے کر رہے ہیں، تاڑے حکومت دے اندر فلاں مسئلے ہے گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی قسم دے انسان نے، غصے والے انسان نے، عمر فاروق مسجد اندر آنے والے بات نوٹ کری جرا، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائیں میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائیں جی۔ نبی پاک دا صحابی منبر دے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حرب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک بیٹھے نے، جس طرح میرے بزرگ بیٹھے نے اس طرح صحابی نزدیک بیٹھے نے، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن نظرہ بیانے تے غصے دنال چہرہ سرخ ہو رہے آئے، سمجھ گیا کہ پیارے عمر ہن سزا دونگے، انہوں کوڑے لگا دیتے جاونگے، لیکن صحابہ جدو قرآن دیتا پڑھیاں جان دا پھر دل موم ہو جاندے نے۔ صحابہ دے او صحابہ قرآن آئے تے عمل نہ کرے تے ہوئی نہیں سکتا ہے، نبی دا فرمان آئے عمل نہ کرے تے ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابین غصہ آئی جا رہے آئے، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ دینے حضر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے عمر جی خذ العفو جڑا معاف کر دیندہ ہے اللہ دی رضا واسے معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے سینے دے قرآن کہندہ جڑا معاف کر دیندہ ہے، یا تاڑے سامنے ایک جاہل کھڑا ہو گیا ہے اس جاہل تو اراز کر لیا کرو، ان دے تو منہ مور لیا کرو۔ جدو پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن دی آیت سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی فرماندے نے پیارے عمر فوراً اپنا چہرہ بدل دینے، غصے والا چہرہ نہیں ہے گائے، خوشحالی چہرے دے آ گئی ہیں، کہن لگیا مینو اللہ دے قرآن دے یقین ہے، مینو نبی دے فرمان دے یقین ہے۔ پیارے عمر نے غصہ نہیں کیتا ہے، مجمع دے بندہ کھڑا کوئی گل کر دے بندے نے غصہ آ جاندہ ہے، لیکن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جدے قرآن دی آیت سنی ہے تے فوراً خاموش ہو گئے، غصے نو پی گیا، فوراً قرآن دی آیت زین اندر وہ آگئی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جڑے اللہ والے ہوندے نے
وہ اللہ دے جڑے بیلی ہوندے نے غصہ آ جائے دے فوراً غصے نو پی جاندے کنیاں دلیلہ ہو گیا 3 چوتھی دلیل پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری ہے نبی پاک دا صحابی تہجد دعوے لائے نفل پڑھ رہے نے قیام کر رہے اور اونچی اونچی آواز نال قرآن دیاں تلاوتاں کر دے بیا انہاں دے ایک نقرانی ہے کمرے دے اندر آرام کر دیئے جدہ نبی پاک دا صحابی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے بلند آواز نال قرآن پڑھ رہے نے اے نقرانی کہندے اے ہن سون دا ٹائم ہے ادھی ادھی رات اٹھ کے قرآن پڑھی جا رہے جے میری نیند اندر خلل آئی جا رہے آئے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی دیئے کہ پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آسا پکڑے آئے سوٹی پکڑی ہے اس نکرانی دے کمرے اندر چلے جاندے نے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ویکھے آئے ہن اوی نکرانی ہے تو نکرانی نبی دے صحابی دیئے سمجھ دیسی نبی دے صحابہ نے اپنا مزاج کیویں چلانا ہے اپنے مزاج نو کیویں بدلنا ہے غصہ آ جائے تے کیویں کنٹرول کرنا ہے دیکھو نکرانی نے فوراً قرآن دی آیت ذہن اندر آ گئی ہے لوگو توجہ کرو ذرا جس نکرانی دا اینا قرآن دے نال تعلق ہے جس نقرانی دا قرآن دے نال اینا پیار ہے تے صحابہ دا قرآن دے نال کتنا پیار ہوئے گا صحابہ دا قرآن نال کتنا تعلق ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اے نقرانی نو پتہ ہے ہن غصے اندر آگے نے عمر دا بیٹا ہے باپ بھی بڑی جلالی قسم دائے ہن بیٹا بھی اگو اونا دائے انہاں نے فوراً قرآن دی آیت پڑھ دیتی ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قرآن دی آیت عبداللہ بن عمر نے سنی نا تے خاموش ہو گئے کہنے لگے نکرانی کہنے لگے اللہ والے ہو جڑے اللہ والے ہوندے نے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ او غصے نو فوراً پی جاندے نے عبداللہ بن عمر نے غصہ پی جان لگے تو کیا لگے ایک اور بھی اگے قرآن دی آیت ایک اور بھی مسئلہ ہے کہندے کی فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ او لوگوں نو معاف بھی کر دیندے عبداللہ بن عمر کہنے جاؤ میں معاف بھی کر دیتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمایا جڑا اللہ واسے آزاد بھی کر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اس دن محبت بھی بڑی کر دیتا ہے پھر آزاد بھی کر دیتا ہے آزاد بھی کر دیتا ہے نکرانی نے قرآن دی آیت بڑی ہے غصہ بھی دور ہو گیا ہے معاف بھی کر دیتا ہے اور آزادی بھی مل گئی اے نکرانی دا قرآن دینا اتنا تعلق ہے لیکن جو صحابہ دا انہاں دا قرآن کتنا تعلق ہے آج ساڑھا تعلق ویکھ کتنا قرآن دے نال پیار ہے کتنا کو نبی پاک علیہ السلام دے فرمانا پیار ہے آؤ ذرا پنجمی دلیل ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دلیلہ نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دیاں دسیاں اور پنجمی دلیل تابعی
ایک تابی احنس بن قیس رحمت اللہ علیہ تابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہ صحابی رسول ویکھے آئے اے تابی پوری زندگی کدی بھی انہاں نے غصہ نہیں کیتا ہے انہاں نے کدی بھی کسے بعدہ غصہ نہیں کیتا ہے دو چار دوست مل کے صحیح البخاری دا واقعہ ہے میں کوئی قصہ کہانی سنان والا نہیں الحمدللہ اے اہل حدیث دا سٹیج ہے اے تو صرف بات ہوئے گی قرآن دی ہوئے گی تے نبی دے فرمان دی ہوئے گی تابی پوری زندگی کدی بھی غصہ نہیں کیتا ہے دو چار دوست کٹھے ہوئے نا کہنے لگے آج آہنہ سننا اب غصہ ہی دلانا جی میں آج سارے معاشر کٹھے ہوئے آج انہیں غصہ دلا کے ہی رہنا جو مرضی کر لیے ایک کھڑا ہویا کہنے لگے یار آہنس میں تیرے کارند ٹھہرنا چاہ رہا ہے اور دو چار دیر نہ گلہ کرنا چاہ رہا ہے احنس بن قیس رحمت اللہ علیہ فرمان دینے جی حکم کرو تشریف لے کے آؤ بات شروع کر دیتی ہے غصہ دلانا ہے بات توجہ دینا سماعت کرے آجے کہنے لگے تاڑی والدہ بے وائے تاڑا والد دنیا تو چلا گیا ہے میری خواہش ہے کہ میں بھی شادی تاڑی والدہ دے نال کر لوا دوستو انہیں تو بڑا مثال کہنے لگے میری خواہش ہے میں تاڑی والدہ دے نال شادی کر لا تے احنس بن قیس رحمت اللہ علیہ غصہ نہیں کیتا ہے مسکرا کے کہندے نے آن والے شریعت اندر جائز تو کر سکنا ہے لیکن میری بات یاد رکھنا میری والدہ وڈیری عمر دیئے تو نوجوان ہے کریل نوجوان ہے لیکن تیرا جوڑ نہیں بندائے لوگ تانو گلہ کرنگے معاشرے اندر لوگ تانو گلہ کرنگے احنس دا دل نہیں مندائے احنس اے نہیں چاندہ کہ تیری شادی میری والدہ دے نال ہو جائے معاشرہ تینو گلہ کرے معاشرہ تینو پریشان کرے معاشرہ تینو تانو تشنیع کرے تو جدو دوست نے احنس بن قیسیاں گلہ سنیا تے روئی جا رہے آئے واپس چلا گیا دوستان دے کول ہاں جی احنس نے غصہ آیا یا نہیں آیا کہنے لگے غصہ دے دور دی باتیں بلکہ منو روا دیتا ہے غصہ دے دور دی بات انہیں منو روا کے رکھ دیتا ہے اللہ والے جڑے ہوندے نے غصہ کر دے چلو جڑے اللہ والے ہو دے بولو یار غصہ کر دے غصہ نہیں کرنا نبی پاک دا فرمان بھی ہے نصیحت بھی ہے اے 5 دلیلاں غصہ آ جائے تو انہوں کنٹرول کرنا ہے ان اگلی بات ہے غصہ تے فطر دی علامت غصہ آ جاندہ ہے یاد رکھے غصہ شیطان دی طرف آتا ہے قرآن اللہ فرام ان الانسان للانسان عدو مبین شیطان جڑا انسان دا کھلا دشمن واضح دشمن ہوں تاڑی مرضی ہے دشمن یاری لا لو محبت کر لو تاڑا شیطان انسان دشمن چھٹی دلیل ہے غصہ آ جائے تو صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو گے تو نجات ہو جائے گے کامیاب ہو جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام صبر دی پہلی دلیل ہے ادھر غصے والوں یہ چھٹی دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام قبر دے درمیان جو گزرے ایک عورت قبر دے بیٹھی ہے واہ ویلا کر دے پئے نبی پاک علیہ السلام گولو گزرے نے فرما اتقی وصبر بی بی پہنے صبر کرنا اللہ کو ڈر جا صبر کر لے اس عورت نے نہیں دیکھے آئے کہ گزرن والا کون ہے کہن والا کون ہے
اس عورت نے کہہ دیتا ہے اگر تاڑا کوئی مریا ہوئے تانو پتا ہوئے تاڑے دل دے کی گزر دیئے کسے گزرن والے نے کیا ہے کنہ نو جواب دے رہے جے کنہ نو لفظ بول رہے جے اے دے ساری کائنات سردار نے اے دے عبداللہ دلال نے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے اپنے آپ نو پریشان ہو گئی ہے فوراں سونے محبوب علیہ السلام دے پیچھے جا رہی ہے سونے محبوب جی میرے کل غلطی ہو گئی ہے منو معاف کر دو نا اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بی بی پہنے دنیا دو جان والا تے چلا گیا ہے اور انہیں واپس لوٹ گئے نہیں آنا ہے تو صبر کر لے اللہ اس سے بدلے تینوں نجات عطا کر دے گا تو صبر کر لے اس سے بدلے اللہ تینوں نجات عطا کر دے گا ستمی دلیل ہے ایک عورت میرے محبوب علیہ السلام کو آئی ہے اللہ دے سونے محبوب جی مرگی دا دورہ پیندہ ہے بڑی پریشانا میں الٹ پلٹ ہو جانیا میرا پردہ چاک ہو جاندہ ہے اللہ دے سونے محبوب جی اللہ کو دعا کر دو اللہ میری بیماری نو دور کر دے تاکہ میں پردہ چاک ہوں تو بچ جاؤں میرے محبوب علیہ السلام عمر فروغ مسجد والے ہو نور پور والے ہو میرے محبوب دعا کر دیں دے تے رب نے شفا دے دینے سی لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی پہنے اگر تم اپنی بیماری دے صبر کریں گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا ہے اللہ تینوں اس صبر دے بدلے جنت عطا کر دے گا عورت کہنے لگی اللہ دے محبوب جی میں پھر صبر ہی کر لوں اللہ والے آنو جدو جنت دا رسہ مل جائے جنت دا نام سن جائے پھر صبر ہی کریا کر دیا کہنے لگے سونے محبوب علیہ السلام جی میں صبر کرا گی اور ایک دعا کر دو اللہ جدو منو مرگی دا دورہ پوے میرا پردہ چاک نہ ہوئے میں حیا شرم و حیا والی عورتیں اللہ کے دعا کر دو میرے محبوب نے دعا بھی کر دیتی ہیں پردہ بھی بچ گیا ہے حیا بھی بچ گئی ہے جنت بھی مل گئی ہے اس سار کو کچھ کیویں ملے آئے صبر کر دے اے نہ ہوئے فلان ٹر گیا فلان انہیاں گلنا کر کے ہون صبر ہی ہے انہوں صبر نہیں کہنے تکلیف آئی ہے دکھ آیا ہے مصیبت آئی ہے فوراً صبر کرنا ہے فوراً صبر کرنا ہے آؤ لوگ آخری بات دے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام دے سینے دے قرآن اللہ ذوالجلال نے فرمایا جیڑا بندہ صبر کردہ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا ایسے بندے واسے جزائے جنت ملے گی اور جنت اندر ریشم لباس بھی ملے گا جڑا بندہ صبر کر دائے دوسرے مقام تے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرمایا ایمان والے ہو صبر کر لو کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے تیسرے مقام دے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ
مع الصابرین، صبر کرنے والے دے نال کون ہے؟ اللہ۔ صبر کرنے والے دے نال اللہ ہے۔ آخری بات، ایک نوجوان بچہ گھر اندر لاش پئی، میت پئی، بیوی بھی کار ہے، خامد بھی کار ہے۔ خامد سفر تو آیا ہے لیکن بیوی نے اے نہیں دسیا بیٹا فوت ہو گیا۔ حدیث ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی صبر والی، صبران دا پہاڑ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خامد کھانا کھلایا، حق زوجہ بھی عطا کیتا، لیکن اپنے خامد نو پریشان نہیں کیتا۔ تسی دسو اولاد والے بیٹھے جے، گھر اندر بیٹے دی میت پئی ہوئے، ماں دے دل دے کی گزر دیئے تے باپ دے دل دے کی گزر دیئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا صبر کمال دا صبر، اپنے خامد نو پریشان نہیں کیتا، صبر کر کے بیٹھی ہے۔ صبح دا وقت ہویا تے خامد نماز پڑھن جا رہے ہیں تے نالے بیوی رو رہی ہے۔ کہنے لگی کیوں رو رہی؟ کہنے لگی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے دس دیا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کی کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگے رات دا بیٹا فوت ہویا ہے، میں تانو تانی دسیا تُسی سفر دو آئے جے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث کہندے میرے سامنے آگی سی، میں صبر کریں گی، اپنے خامد رو پریشان نہیں کریں گی۔ صبح دا وقت ہویا، میرے محبوب علیہ السلام دے پیچھے جا کے نماز پڑھی، صحابی رسول ہے، اللہ دے محبوب نماز پڑھا رہے، صحابی زار و قطار روئی جا رہے، اولاد ہے، بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز فارغ ہوئے، فرمایا کون نماز رو رہا ہے؟ فرمایا جی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کی علیہ خیر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا عشاء دیتے وقت تڑ کر نماز پڑھنے واسطے آیا سے۔ فرمایا ابو طلحہ رات کیوں نہیں دسیا؟ فرمایا سونے محبوب جی مینوں بھی ہونی پتہ چلے۔ فرمایا کی مطلب؟ فرمایا میری بیوی نے صبر کیتا ہے، کمال دا صبر کیتا ہے، ساری رات میری خدمت کیتی ہے، حق زوجہ بھی عطا کیتا ہے، لیکن مینوں دسیا نہیں ہے، تاڑا فرمان سی صبر کر لیا ہے، صبر دے بدلے نجات مل جائے گی۔ فرمایا میری بیوی نے صبر کیتا ہے، مینوں پریشان نہیں کیتا۔ آپ علیہ السلام نالے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلنا سن رہے ہیں تو نالے میرے محبوب روئی جا رہے ہیں، میرے محبوب روئی جا رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کے دعا کردہ ہیں اللہ تانو اس سے بدلے نعم البدل عطا کر دے اور اللہ اپنی رحمتہ دا نزول کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر رحمت دی دعا کی تھی، اللہ نے بیٹے بھی عطا کر دیتا، اللہ نے نعم البدل عطا کیتا سی، کی کیتا ہے؟ صبر کیتا ہے۔ میرے بھائیو آج جمعہ دا خلاصہ ہے، یہ اگر انسان ہے کمیاں کتائیاں ہوندیاں، غصہ آ جائے تو ان فوراً کنٹرول کرنا ہے۔ اگر غصہ زیادہ یا تو کراس ہو گیا ہے تو پھر صبر کر لیا جے، اس دی اندر کامیابی ہے، اس دی اندر نجات ہے۔ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے دعا ہے اللہ میں جو کچھ گنہگار نے بیان کیتا، اللہ میرے سمیت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔